اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہیں، یہ کب آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے، اور ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ان کی مکمل حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کب آئیں گے اور ابھی کہاں پر ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا، اور ان کو قید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ایک جگہ پر پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلا کرتی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی تھی، ترک نسل کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی تھی اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کروا دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ۔ جب وہ لال ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں، اور چکناہٹ کے سبب یاجوج ماجوج میں سے کوئی بھی اس دیوار پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس دیوار کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لفظ انہوں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور اس لفظ یعنی کہ انشاءاللہ کی برکت سے اگلے دن دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پھیلا ہوا گروہ جب بھاگتا ہوئے جھیل تبریہ سے گزرے گا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ جھیل تبریہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے، جو 21 کلومیٹر لمبی ہے، 13 کلومیٹر چوڑی ہے اور 43 میٹر گہری ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج دجال کے خروج کے بعد ہوگا، جب دجال ہلاک ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تو اس وقت یہ نکلیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بددعا کریں گے ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیں۔
تو ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی موت کا سبب بنے گا۔ ان کی لاشیں زمین پر بچھ جائیں گی اور زمین پر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بارش کو نازل فرمائیں گے جو ان کے جسموں کو بہا کر سمندر میں پھینک دے گی اور سمندر میں ان کی لاشیں غرق ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور 40 سال تک رہے گا اور اسی میں دجال اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان بہت پرامن ہوں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔